حضرات، ویلکم ٹو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز۔ آج کے شو میں ہم نے چاہا تھا کہ ایک ایکسپرٹ کو اپنے ساتھ بلائیں گے اور ان سے میری بات بھی ہوئی، جناب فرخ پتافی صاحب۔ انہوں نے ایگری بھی کیا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ جس ٹائم میں ان کا شو ریکارڈ کرنا چاہتا تھا اس ٹائم میری کچھ دوسری چیزیں آ گئیں، اسٹوڈیو کی کچھ سیٹنگ کا ایشو ہو گیا، تو ان سے بات نہ بن سکی۔ ہم معذرت خواہ ہیں اس بات پہ۔ پاکستان میں بڑے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو ایک کے بعد ایک چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم ان کو فالو اپ بھی صحیح طرح نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جو پچھلے ہفتے کا اختتام ہوا، وہ اراؤنڈ اس ٹائم ہوا جب یہ ورڈکٹ آیا 18ویں اور 21ویں ترمیم کے حساب سے کورٹ کا ورڈکٹ آیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو ڈی سیٹنگ کا ایشو تھا پی ٹی آئی کا، وہ اس میں کچھ ریزولوشن ہوا اور ایک طرح سے جو قرارداد تھی وہ واپس لے لی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ دیکھا کہ الطاف حسین صاحب کا خط کا کوئی ایشو سامنے آیا، جس کے اندر یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بہت سارے ایمبیسیز کو خط لکھا اور ان سے مدد مانگی اپنے ایلیجڈلی اپنے لوگوں کی جو ناانصافیاں ایلیجڈلی ان کے ساتھ ہو رہی تھیں، اس میں انڈیا بھی تھا۔ اور اس کے بعد پھر ان کی ساری پارٹی ایک طرح سے ان کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگ گئی۔ انٹرسٹنگلی جب سندھ اسمبلی میں قرارداد آ رہی تھی تو 17 ارکان ان کے، جن میں بہت ٹاپ ناچ لوگ موجود ہیں، جیسے فیصل سبزواری صاحب ہوئے، یہ لوگ موجود نہیں تھے اس قرارداد کے اگینسٹ ووٹ دینے کے لیے۔ خیر وہ سب تو ہوتا گیا، لیکن سڈنلی ایک خبر ریلیز ہوئی جس میں یہ پتہ چلا کہ حسین والا قصور میں ایک گاؤں میں، حسین والا ایک گاؤں ہے جو کہ قصور میں آتا ہے، وہاں پر کچھ معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ان کی جو چائلڈ پورنوگرافی ہے اس کو زبردستی ان بچوں کی تصویریں بنائی گئیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حضرات یہ ان کام میں ملوث تھے وہ اس کو برٹش قسم ویب سائٹس کے اوپر بیچ رہے تھے۔ اور انٹرسٹنگ چیزیں اس میں، کچھ بہت انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہوئیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو حکومت نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو ایک زمینی تنازعہ تھا جو کہ بڑھ کے اس حد تک پہنچ گیا جہاں یہ چیز سامنے آ گئی۔ حالانکہ گورنمنٹ نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ یہ جو کچھ بھی وہاں پہ لوگوں کا جو غم و غصہ تھا وہ زمین کی وجہ سے تھا، لیکن یہ ضرور کچھ ایک طرح کا امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ بھئی یہ تو سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر وقت ہو جاتی ہیں، اور کیونکہ کچھ اور چیزیں انوالو تھیں اس وجہ سے اس چیز کو اور زیادہ ہوا مل گئی۔ آگے چل کے جب باتیں اور کھل کے سامنے آئیں تو اور بھی کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں۔ یہ ہوا کہ ایک ویڈیو آئی منظر عام پہ، جو کہ ایک ARY کے ایک اینکر پرسن ہیں، انہوں نے اسے ریلیز کی۔ وہ ویڈیو ہے ایک SHO صاحب کی، جو کہ بیٹھے ہوئے ایک موبائل سے کچھ لوگوں کی FIR جب وہ کٹوانے آئے تو ان کی موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک خاتون اور کچھ لوگ وہاں کے اوپر کچھ عرصہ پہلے پولیس اسٹیشن پہنچے، اور انہوں نے SHO صاحب کے سامنے جب FIR درج کروائیں تو SHO صاحب نے بجائے اس کے کہ اس پہ کارروائی کریں یا کچھ آگے بڑھیں، انہوں نے ان معصوم لوگوں کی ویڈیوز بنا کر ان مجرمان کے حوالے کر دی جو کہ ان بچوں کے اس کیس میں ملوث تھے۔ ان لوگوں نے جب یہ لوگ تھانے سے نکلے، ان کے جو لوگ تھے جو کہ ایلیجڈ پورنوگرافرز تھے،
انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا جنہوں نے FIR کٹوائی تھی، اور ان کو مارا پیٹا، ان پہ تشدد کیا۔ اب ایسے حالات میں اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ لوگ جو ہیں خود سے باہر آئیں گے اور اپنی بات کہیں گے، تو یہ ذرا سا کچھ مشکل ہے بلیو کرنا کہ ہر ایک کو اپنی عزت، اپنا نام، اپنی انا پیاری ہوتی ہے۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ منہ ماری کرے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو حش حش کر کے خاموشی اختیار کر لی، کچھ لوگوں نے اس کا اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو ان کو کوئی خاص انصاف نہیں ملا، اور ایک طرح سے یہ بات جو تھی ہوتی جا رہی تھی اور اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں تھی۔ لیکن اب جب میڈیا میں یہ بات آئی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، اب وہ میڈیا کے جو اینکرز جو کہ وہاں جا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور جو کہ وہاں پر رپورٹرز ہیں، ان سے جا کے بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ حالات ہوئے۔ اب اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اب بات جو ہماری سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ حکومت ایک ڈیفینسو پہ کیوں ہے؟ یہ تو ایک سوشل پرابلم ہے ہمارے ملک کا، اسے سامنے آ کے فیس کیوں نہیں کرتی؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سامنے آئے اور کہے کہ ہاں بھائی کوتاہی ہوئی ہم سے، اور ہم ان لوگوں کو، جو لوگ ایڈمنسٹریشن والے لوگ تھے، ہم ان کے ساتھ ہم ان کی انکوائری بھی کریں گے، ان کو نوکریوں سے بھی ہٹائیں گے ان کی کوتاہیوں پر، لیکن ایک چھوٹی سی ایک اوپن کچہری بنا لیں، اس کے اندر لوگوں کو آنے دیں، ان کو پروٹیکشن فراہم کریں، اور ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ ان پہ کیا بیتی ہے۔ اگر وہ لوگ سامنے نہیں آنا بھی چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے کہ وہ خاموشی سے کوائٹلی اپنی بات بتائیں، چاہتا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ ایکسپوز نہ ہونا چاہیں، لیکن فار سم ریزن حکومت جو ہے، ان کے جو منسٹرز ہیں اور جو بیوروکریسی ہے، جو کہ پولیس ہے، وہ لوگ کوئی ڈیفینسو پر ہیں، ایسے ڈیفینسو پر ہیں کہ جیسے کہ کوئی ان کو الزام دے رہا ہے اس کا کہ بھائی الزام تو ہے ان پہ، مطلب یہ تو ان کا کام ہے کہ ایسی چیزوں کو سامنے لائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو MNA صاحب ہیں، ان کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب وہاں کے اوپر جا کر، جب وہاں پر کچھ لوگوں کو پکڑا گیا تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر پولیس والوں کو دھمکیاں دیں اور اپنے لوگوں کو چھڑایا، اور یا چھڑانے کے لیے کہا۔ اب یہ تو پوری بات پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن ان سب چیزوں کا حکومت جواب دہ ہے اور وہ جواب نہیں دے رہی، اور اس وجہ سے چیزیں، معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ بگڑاؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اگر غور سے دیکھا جائے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہاں پہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک طرف تو ہماری حکومت ہے جس کے بارے میں نے بتا دیا، وہ بلا وجہ میں ایک طرح کے ڈیفینسو پر آئی ہوئی ہے اور ایک طرح سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ DPO صاحب جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ان والدین سے اور ان بچوں سے جو کہ اب تھوڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں، 16-17 سال کے ہو گئے ہیں، ان سے ان کو انسسٹ کیا کہ آپ ان سب ریپسٹس کو ان کو معاف کر دیں، اور دوسری طرف وہ ٹی وی پر آ کے فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ تو صرف 7 کیسز ہوئے ہیں، اور جو ہمارے جو پنجاب کے جو لا منسٹر صاحب ہیں وہ بحث کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو 7 FIR ہیں، اس لیے ہمارے حساب سے تو 7 کیسز ہیں، اگر ہمیں 40 FIR ملیں گی تو ہمارے حساب سے 40 کیسز ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ بالکل بھاگنے والی بات ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے اسپیشل کورٹس بنا سکتے ہیں۔ کورٹس جب میں کہہ رہا ہوں، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں ججز بیٹھے ہیں اور وہ انکوائری کمیشن ہو اور یہ سب، لیکن آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ فلاں جگہ پر آئیے اور آ کر بات چیت کیجئے ہم سے، ہمیں بتائیے کہ آپ کے کیسز کیا ہیں، آپ کو ایکسپوز نہیں کیا جائے گا، آپ کا نام نہیں لیا جائے گا، اور آپ جو ہیں یو ول جسٹ واک آؤٹ لائک اینی نارمل پرسن، اور آپ بالکل ایکسپوز نہیں ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اب حکومت جو ہے ان سارے واقعات کے بعد، جہاں SHO بیٹھ کر FIR کاٹنے والے کی موبائل بنا کر اسے بدماشوں کے حوالے کرے اور کہے کہ جاؤ اپنا بدلہ لے لو ان لوگوں سے، تو ایسی کنڈیشن میں وہ بیچارے معصوم گاؤں کے لوگ وہ کیا کریں؟
ان کی تو بے عزتی ویسے ہی کر دی آپ نے، ان کا تو سارا زندگیاں خراب کر دیں، ان کے بچوں کی زندگیاں خراب کر دیں، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سب لوگ اب جوق در جوق جیلوں میں جائیں اور ایف آئی آر کاٹیں۔ اگر ایف آئی آر نہیں کٹے گی تو بھائی صاحب کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب یہ بات جو ہے حکومت نے یہ نہیں کہا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن حکومت انسسٹ سا کر رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ بس 7-8 لوگوں نے ایف آئی آر کٹائی ہے اور ہم نے ان لوگوں کو اریسٹ بھی کر لیا ہے، اب ان کو سزا بھی ہوگی اور اس طرح سے۔ اور پھر کیا تھا کہ جو ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دھڑ سے ایک جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دیا۔ تھینکس ہیون کہ سینیٹی پریویلڈ، اور جو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے پنجاب کے، انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اس کی تو انکوائری چل رہی ہے، اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، ورنہ یہی ہوتا کہ ایک کمیشن بنا دیا جاتا اور ہر چیز ہشش ہو جاتی اور اگلے سال ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے یہی کچھ سن رہے ہوتے جو آج سن رہے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں آتا کسی چیز میں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب آئیے دوسری طرف ہیں ہمارے این جی اوز کا یہ کچھ امپریشن ہے کہ نہ تو وہ ٹی وی ٹاک شوز میں حکومت کو کوئی اپنا موقف بولنے دے رہے ہیں، جہاں وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں ان کے اوپر پل پڑتے ہیں یہ لوگ۔ دوسری طرف ان کا کچھ یہ آئیڈیا ہے کہ ایز اے کہ بس اب آپ بندوق اٹھائیے اور لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دیجئے سڑکوں کے اوپر، کہ بھئی ہر چیز جو ہے ایک پروسیس سے چلے گی، ہر چیز چلے گی ایک قانون سے۔ آپ قانون کو پسند نہیں بھی کرتے ہیں لیکن یہی وہ قانون ہے، اسی قانون کے تحت ہمیں چلنا ہے، ہم اس کو ڈینائی کر کے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ قانون بدلا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے، بالکل آپ ایک جمہوریت میں رہتے ہیں، آپ کے پاس پورا حق ہے کہ آپ جائیے ڈیمانسٹریشنز کیجئے، پارلیمنٹ کے آگے آپ اپنے لوگوں کو لے کے جائیے وہاں سے اپنی آواز پہنچائیے، میڈیا کے تھرو اپنی آواز پہنچائیے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہاں صاحب ایف آئی آر تو کٹ رہی ہے لیکن ہم ایف آئی آر کو نہیں مانتے، آپ جو ہیں بس جا کر اس کے فیصلے سنائیں۔ تو دیکھیے ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جیسا کہ میں نے پہلے کہا حکومت کی ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اسے حل کرے، اور میری یہ تجویز ہے حکومت کے لیے کہ ایک خاموشی سے ایک سیکریٹ سیل بنائے، جس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میڈیا پر 10 وزراء آئیں اور کریڈٹ لیں اور میاں صاحب اتنے زبردست آدمی انہوں نے یہ کیا اور فلاں صاحب نے یہ کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ چیزیں ہم سب سنتے رہتے ہیں، ہر روز سنتے رہتے ہیں، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عام آدمی بھی اب پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ بہت ڈیموکریٹ ہے، وہ سمجھتا ہے، اسے جہاں یہ پتہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے ملک کے لیے ضروری ہے، وہاں سے یہ بھی پتہ ہے کہ جو سیاستدان لوگ ہوتے ہیں اور جو بھی حکمران ہوتے ہیں، میں سیاستدانوں کو بلا وجہ میں بلیم کر رہا ہوں، ہمارے ہاں تو آدھی تاریخ جرنیلوں سے بھری ہوئی ہے، ان کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے، اسی طرح سے خبروں کو دبایا جاتا ہے۔ کوئی نہ بھولے جب اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا، کس طرح سے حکومت نے اس کو دبایا، کتنے لوگ مارے گئے، اور کس طرح سے ٹی وی کے اوپر جو پی ٹی وی اس وقت ہوتا تھا اور یہ جیسے دکھایا جا رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں وہاں پہ اسلام آباد میں ہوتا تھا، جو وہاں پہ قیامت ہم لوگوں نے خود دیکھی، جس طرح سے وہ میزائل آ کے ہم لوگوں کے گھروں کے پاس گر رہے تھے، جس طرح سے بہت ہی ہونہار لوگ مارے گئے جن کی زندگیاں تھیں، کوئی ذکر نہیں، اور جو خبر نامے میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ پتہ نہیں فلاں مغربی ممالک میں ایک آرسنل میں آگ لگ گئی اور وہ پھٹ گیا، یہ نہیں بتایا جا رہا جو ہمارے یہاں ہوا، انڈائریکٹلی پبلک کو یہ فیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں تو ویسٹ میں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہی حال ہمارا بھی ہے۔ اس وقت تو چلیے ڈکٹیٹرشپ تھی، ہم نے مان لیا، آپ ڈکٹیٹر تو بہت کچھ کرتا، آپ جمہوری لوگ ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ باہر نکلیں، آپ فیس کریں چیزوں کو، یہ ہمارے سوشل پرابلمز ہیں، یہ کوئی ہمارا حکومت کا یا پی ٹی آئی کا یا مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا یا اے این پی کا مسئلہ نہیں ہے، یا ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ اور نجم سیٹھی صاحب نے کل ایک بات کہی جسے بڑا برا مانا گیا، انہوں نے صرف ایک بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ صحیح بات ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، مسجدوں میں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، کسے نہیں پتہ، یہ ساری چیزیں باہر آ رہی تھیں۔
اب ہمیں پوری سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے اگر ہم نے اس طرح سے سیاسی گمکس میں ہر چیز کو نکالنے کی کوشش کی اور اپنا سر جو ہے ریت میں دبا کر یہ سمجھا کہ طوفان نکل جائے گا، تو ایسا ہوگا نہیں. ہم دھیرے دھیرے بہت تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایکشن لیں. این جی اوز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بدلے نہ لیں حکومت سے، اپنے پسندیدہ سیاستدانوں سے اپنے بدلے نہ اتاریں، اپنے سیاسی اٹیچمنٹس کی وجہ سے چیزوں کو، اور اگر رائی ہو تو اسے پہاڑ نہ بنائیں، اور اگر پہاڑ ہو تو اسے والکینو نہ بنائیں. تو اس کو اسی حد تک رکھیں، حکومت کو پریشر ڈالیں. یہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں آپ کے پاس پوری گنجائش ہے کہ آپ باہر آئیں، آپ بات کریں، میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں، آپ پارٹیسپیٹ کیجئے اور آپ اور زیادہ اس چیز کو آگے بڑھائیے، تاکہ کل کو یہ واقعات کرتے ہوئے، کل کو جب کوئی سوچے کہ وہ اس طرح سے اس قسم کی بے حرمتی کا مرتکب ہونے جا رہا ہے، اس قسم کی درندگی کا مرتکب ہونے جا رہا ہے، تو وہ 10 دفعہ سوچے کہ اس کا حشر انجام کیا ہوگا. ان لوگوں کو پوری طرح سزا ہونی چاہیے. قانون بدلنا چاہیے. قانون یہ ہونا چاہیے کہ اگر ان لوگوں پہ پروو ہو رہی ہیں یہ چیزیں، تو ان لوگوں کو سزائے موت ہونی چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ ایسے چلتا ہوا چھوڑ دیں. ان لوگوں نے ان بچوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی زندگیوں کو تباہ کیا. وہ 7 ہوں یا 70 ہوں، اس سے یا 700 ہوں، اس سے قطع نظر وہ وہاں کے اوپر مولسٹ کیے گئے ہیں. اور کتنے جو ہیں وہ اور جگہوں پر یہ کچھ ہو رہا ہے. آپ کو ایک پورا ماسٹر پلان تیار کرنا ہوگا، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو کل کو یہ چیزیں اور زیادہ دیدہ دلیری سے لوگ کریں گے. اور جو یہ پولیس کا انتظام ہے، جس طرح سے ہماری پولیس بکی ہوئی ہے، یہ تو بالکل حکومت کا قصور ہے. اس میں حکومت کسی طرح اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کر سکتی کہ پولیس والے جا کر جو ایف آئی آر درج کرا رہا ہے اس کی موبائل بنا رہے ہیں، اور وہ غنڈوں کو دے رہے ہیں کہ جائیے آپ بدلہ لیجئے ان سے. اور وہ غنڈے آ کر ان بیچارے معصوم لوگوں کو جو کہ صرف اپنا حق مانگنے آئے ہیں، ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. اب ایسے سسٹم کیسے چلے گا؟ کس طرح سے آگے بڑھیں گے آپ؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پولیس جو کہ آپ کی پروٹیکٹر ہے، جو کہ مجرموں کے لیے ایک بیڈ نیوز ہونی چاہیے، وہ گڈ نیوز بنی ہوئی ہے ان کے لیے. ہمارے ڈی پی او صاحب ایلیجڈلی آبویسلی کہہ رہے ہیں جا کر ان بچوں سے کہ صاحب چلیے جو ہو گیا انہیں معاف کر دیجئے. بھئی کیوں معاف کر دیجئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے عدالت لگائیں. آپ نے دیکھا کہ ایک کرائم رپورٹ ہوا، آپ جائیے اس کرائم کی صحت کا پتہ کیجئے اور ان لوگوں کو سزا تک پہنچائیے. سزائیں دینا عدالت کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ انہیں معاف کروا رہے ہیں یا چھڑوا رہے ہیں یا جو بھی کروا رہے ہیں. معافی کے بعد بھی وہ بچے معافی دے بھی دیں، مگر کرائم انہوں نے کیا ہے. قانون ان کو سزا ہر حال میں دے گا اور ان کو دینا چاہیے. اور اگر ان کو سزا نہیں ہوئی اور یہ لوگ بغیر کسی ڈیمیج کے باہر آ گئے تو ہم سب کا خدا حافظ ہے. پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا اس ملک میں، کہ پھر ایسی قومیں نہیں رہ سکتی زندہ کبھی کہ جہاں کے اوپر آپ اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کریں، جہاں وہاں کی پولیس اس قسم کی چیزوں کو سپورٹ کرے. یہ جو سسٹم ہے، پولیس کا سسٹم ہے، اس میں بہت بڑی جھاڑو پھیرنے کی ضرورت ہے. اس کو بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے. پھر تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. پھر تو کوئی بھی جرم کر کے they will get away، جو کہ آج کل ہو رہا ہے. اب ایک جگہ کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ ارے صاحب ویسٹ میں جو بھی تو پورنوگرافی بہت ہو گئی ہے، وہاں بہت بڑھ گئی ہے، وہاں بھی سپورٹ کیا جاتا ہے، مارکیٹ ہے. اور یہ خواتین حضرات، مارکیٹ ضرور ہے ویسٹ میں پورنوگرافی کی، لیکن چائلڈ ابیوز کا جو قانون ہے وہ اتنا سخت ہے
کہ آپ اپنی پوری زندگی تباہ کر سکتے ہیں اگر کسی نے آپ پر چائلڈ ابیوز کا الزام لگا دیا. آپ کی پوری کیریئر ختم ہو سکتا ہے, آپ کچھ بھی ہوں, آپ کی جاب چھوٹ سکتی ہیں, آپ کو کوئی جاب نہیں دے گا, آپ کو کسی جگہ کے اوپر کوئی سکون نہیں لینے دے گا, ہر جگہ سے آپ کو جو سوسائٹی ہے وہ ریجیکٹ کر دے گی. پورنوگرافی کا جہاں تک تعلق ہے, ٹھیک ہے وہ ہماری سوچ میں ایک غلط چیز ہے, لیکن اب ان لوگوں کے لیے, اب ان ویسٹرن سوسائٹی کے لیے اتنی, ویسٹرن سوسائٹی جب میں کہہ رہا ہوں اس کے ایک طبقے کے لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف اوپینین, لیکن وہ صرف آدھے لوگ ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے, آدھے لوگ جو ہیں وہ اس کے مخالف ہیں. جو ٹی وی کے اوپر بچوں کے جو شو ہوتے ہیں جس کے اندر سیکس اور اس قسم کی چیزوں کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے, بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں یہاں کے اوپر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ویسٹ میں مارکیٹس ہیں تو اس لیے انہوں نے ویسٹ میں بیچ دیا اور وہ بک گیا, تو یہ آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اس سے یہ کہہ کے کہ بھئی ویسٹ میں بھی ہو رہا ہے. ویسٹ میں جو یہ چائلڈ پورنو کا مسئلہ ہے, یہ سب چھپ کے کام لوگ کرتے ہیں, یہ جو ہے اس کا کوئی, اور اگر پکڑے جائیں تو ان کی سزائیں بہت ہی سیویئر ہوتی ہیں. تو یہ ملانا ان سے بالکل کوئی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو میں اس وقت میں تھوڑا سا سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ ایک سوشل مسئلہ ہے, اس میں میڈیا کو انوالو ہونا چاہیے بہت ہی اسٹرانگلی. یہ ٹھیک ہے سیاسی ڈسکشنز اور یہ سب ضرور ہونے چاہیے, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا تو صرف کوٹ اینڈ کوٹ مرغوں کی طرح لڑواتا ہے, سیاست دانوں کو صرف سیاست کی بات کرتا ہے. یہ غلط امپریشن ہے. میڈیا کا کام ہے کہ وہ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلائے اور بات کرے. میں مکتبہ فکر کہتا ہوں, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ طالبان کو لا کے بٹھا لیں اور ان سے بات چیت کریں اور ان کے ویوز لیں. اب یہ لوگ تو ظاہر ہے, اب یہ لوگ تو ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہیں, یا ان کے سپورٹرز جو ان کو جو جا کے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر جو اپولوجسٹس ہیں ان کو لا کے آپ بٹھا دیں ٹی وی پر اور ان سے ان کا موقف لیں کہ بھئی آپ بتائیں کہ بھئی کیا ہونا چاہیے. اور جو لوگ آئین کو ہر جگہ کے اوپر ایبہور کرتے ہیں, اس کو گالیاں دیتے ہیں, اس کی برائی کرتے ہیں, ان کو لا کے ہر روز ٹی وی پہ بٹھایا. جہاں ٹھیک ہے وہاں تک تو میں کہتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن سیاسی لوگوں کو آنا ضرور چاہیے. ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے, کل کو عوام کو ووٹ دینا ہے انہی سیاستدانوں کو. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو اسپیشل کیمپینز چلانی چاہیے اس کے اوپر, اور اویئرنیس ہونی چاہیے. ایک جماعت اسلامی کے کوئی کارکن تھے جنہوں نے ایک کتاب لکھی پاکستان 21ویں صدی میں. اس میں انہوں نے کہیں یہ لکھ دیا کہ بچوں کو سیکشول ایجوکیشن دینی چاہیے. اس کے اوپر ان کو جماعت اسلامی سے نکال دیا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ بتائیں نا کہ دنیا کیا ہے, کس طرح سے ہے, اور پھر اس کے بعد اس قسم کے انسیڈنٹ میں وہ وکٹم بنے. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اب ہمیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو آگے بڑھائیں. یہ سوشل مسئلے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ سامنے آئے, ایکسیپٹ کرے کہ یہ ان کی غلطی ہے, انہوں نے ایک طرح کی غلطی کی ہے یہاں کے اوپر, ان کی ایک ارسپانسبلٹی ہوئی ہے یہاں کے اوپر. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اسے ایک سیاسی مسئلہ بنائیں اور آپ اس سے چھپتے پھریں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پی ٹی آئی ہم سے لیڈ لے جائے, ہمیں الیکشن میں نقصان ہو جائے. نکال دیجئے ان ایم پی ایس کو عوام کے سامنے, آپ کا قد اور بڑھے گا. عوام کے سامنے آپ نکالیے انہیں, ان کو جواب دہ کیجئے, عوام کے سامنے لائیے ان کو ٹی وی کے اوپر اور کہیے کہ کیوں آپ نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں. ڈی پی او صاحب کو لائیے ٹی وی کے اوپر اور کہیے میڈیا سے کہ ان کو اسکروٹنائز کریں اس چیز کے اوپر. اب یہ مسئلہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ
جس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں یہ کوئی ایک معمولی کیس نہیں ہے، یہ کوئی اتنا چھوٹی بات نہیں ہے کہ بھائی ادھر سے ادھر سے ہو گیا اور چلو بھائی مدرسوں میں بھی ہوتا ہے اسکولوں میں بھی ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے آگے بڑھیں اب اس پہ. یہ ایک بہت بڑا کیس ہے. ہم لوگ سب بچوں والے لوگ ہیں، ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ ایک ماں باپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور اس کو اس طرح سے آپ نے جس کی بے حرمتی کی ہے، جن معصوم زندگیوں کو تباہ کیا ہے، ان لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیل آؤٹ ہو جائیں اور کل کو معافی دے دی جائے انہیں کہ بچوں نے معاف کر دیا ہے، تو میرا خیال سے یو گائز لیو ان دا فولس پیراڈائز. پھر آپ کا ملک کہیں نہیں جائے گا، پھر ہم لوگ سب تباہ ہو جائیں گے. ہماری جو نیشن ہے وہ بالکل نیشن نہیں رہے گی، وہ کچھ بن جائے گی. آپ کو چاہیے کہ اس کی فل سپورٹ کریں گورنمنٹ کو اس حد تک، ایز لانگ ایز گورنمنٹ جو ہے اس پر کچھ ایکشن لے. اور ایکشن صرف یہ نہیں ہے کہ 7 FIR میں ہم نے 6 لوگوں کو پکڑ کے بند کر دیا ہے اور اب وہ عدالتوں میں جائیں گے، اور یہ آپ کو بہت ہی اسٹرانگ پروزیکیوشن بنانا پڑے گا. ابھی بڑے مسئلے ہوں گے عدالت میں کیس جائے گا، وہاں پر پیسے چلیں گے، وہاں کے اوپر کہا جائے گا کہ بھئی پروزیکیوشن کو اور جو آپ کے گواہان ہیں ان کو تھریٹ کیا جائے گا ڈیفرنٹ طریقوں سے. سب سے پہلے جو DPO صاحب ہیں، جو وہاں کے RPO صاحب ہیں، جو حکومت کے جو MPA ہیں، حکومت کے تو نہیں یہ کہا جائے مطلب PMLN کے جو MPA ہیں، ان سب کو آپ ڈی سیٹ کریں تھوڑے دن کے لیے جب تک یہ کیس چلے، تاکہ وہ لوگ اپنا اثر و رسوخ نہ استعمال کر سکیں. انہوں نے اگر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تو کوئی بات کہیں نہیں بڑھے گی، کوئی سامنے نہیں آئے گا. ان SHO صاحب کو بھی آپ اس کیس کے اندر نامزد کیجئے، جن کی ویڈیو آئی ہے ان سے جواب طلبی کیجئے. ان کو صرف سسپینڈ کر کے آپ کا کام نہیں چلے گا، آپ کو انہیں باقاعدہ سے سامنے لانا پڑے گا اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ سچ بات بتائیں. ایک دفعہ پھر میں کہوں گا حکومت سے کہ فار گاڈ سیک سامنے آئیے، فیس کیجئے اس چیز کو. آپ حکومت ہیں، آپ کو ووٹ عوام نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ نے فارن پالیسی جرنیلوں کے حوالے کر دی ہے، دوسری جو انڈیا کی اور کشمیر کی پالیسی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کے سپورٹ کر دی ہے، جو وہ چاہیں کریں، اور آپ کے پاس کچھ رہ نہیں گیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بجلی ٹھیک کرنی ہے، وہ بھی 2 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے. کیجئے سب کچھ، لیکن اپنی ذمہ داری بھی پوری کیجئے. ٹھیک ہے، جرنیلوں کو آپ دینا چاہ رہے ہیں، چلانا چاہ رہے ہیں، انہیں چلانے دیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ کام اب آپ خود کیجئے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کیس ملٹری کورٹ میں جائیں. بھئی صاحب ملٹری کورٹ میں کیوں جائیں؟ یہ کیس ملٹری کورٹ تو ایک ٹیررزم کی چیز ہے، ایک ٹیررزم کے لیے بنایا گیا ہے. آپ اس کو بلا وجہ میں ہر چیز میں انوالو کر رہے ہیں. کل کو وہی ملے، پھر آپ اپنے کورٹ بند کر دیجئے. پھر کوئی ضرورت کیا ہے آپ کو کورٹس میں بند چلانے کی؟ آپ اپنا پروزیکیوشن اسٹرانگ کیجئے، آپ سامنے آئیے، آپ ایکسیپٹ کیجئے کہ آپ کے MPA انوالو تھے اس قسم کی بے حرمتی کے، اس قسم کے کیسز، درندگی کے کیسز میں. may not be directly, may be indirectly, may be ان کا بہت کم رول ہو، may be وہ کسی غلط بیسس کے اوپر کسی غلطی کی بنیاد پہ کر رہے ہوں، لیکن انہیں جواب دہ ہونا ہوگا اس چیز میں. اگر وہ جواب دہ نہیں ہوں گے تو آپ جواب دہ ہوں گے، آپ حکومت ہیں. دوسری طرف میں التجا کروں گا ہمارے جو NGOs ہیں، اس وقت اپنی پارٹی ایفیلیشنز کو چھوڑ دیجئے، اپنی پسندیدگی ناپسندیدگی کو چھوڑ دیجئے، اور اتنا ہی پریشر حکومت پہ ڈالیے جتنا کہ وہ، تاکہ وہ وکٹم نہ بنے آپ کے تابڑ توڑ حملوں کے. جس طرح سے میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، جس طرح سے حکومت کے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں کہ ایز ایف سارا قصور جو ہے حکومت کا. شیور وہ ڈیفینسو میں آئے گی، اس کو موقع مت دیجئے کہ وہ ڈیفینسو میں آئے. ان کو سامنے آنے کی کوشش، سامنے لائیے، ان کو ایکسپوز کیجئے. اب جائیے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے دیجئے، پارلیمنٹ کے آگے آپ شور مچائیے، آپ احتجاج کیجئے. آپ لوگ ایک جمہوریت میں رہتے ہیں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیسے چلے گا سب کچھ؟ کبھی نہیں چل سکتا. اس کے لیے
ہمیں ایک منظم تحریک کی ضرورت ہے، سول سوسائٹی کی تحریک کی ضرورت ہے، جس میں میڈیا کا بہت اہم رول ہے. میڈیا بہت اہم رول ہے. میڈیا تو ورچولی لیڈ کر سکتا ہے اگر چاہے تو، اگر وہ اپنی سیاسی اٹیچمنٹس کو ایک طرف رکھ دے تھوڑی دیر کے لیے. اب پروگرامز کیا ہو رہے ہیں کہ صاحب جب جاوید اقبال کا کیس ہوا تھا وہ بھی مسلم لیگ نون کے زمانے میں ہوا تھا. اب یار اس میں یہ کیا بات ہے کہنے کی، مسلم لیگ نون کے زمانے میں ہوا تھا تو مشرف کے زمانے میں وہ جو تھیں خاتون جن کو گینگ ریپ کیا گیا تھا، ان مشرف کے زمانے میں وہ کیس ہوا تھا. تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سب کا کوئی تعلق مشرف سے یا مسلم لیگ نون سے یا جنرل راحیل شریف سے یا جنرل ضیاء الحق سے یا آصف زرداری سے نہیں ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے. ہمیں اس کو فرام بہت گراس روٹ لیول سے اس کو ٹھیک کرنا پڑے، اور صرف سیاستدان کر سکتے ہیں ٹھیک، کوئی جرنیل اسے ٹھیک نہیں کر سکتا. ان کی گراس روٹ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، وہ نہیں جانتے ہیں لوگوں کو. آپ حکومت، اپوزیشن، آپ لوگ کی گراس روٹ میں جڑیں ہیں. آپ اپنے لوگوں کو بھیجیے، آپ اپنے پولیس کو بھیجیے، اور پتہ کیجئے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور صرف پنجاب میں نہیں ہو رہی ہے، یہ خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے، یہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. Keep watching Viewpoint from Overseas. This is Misbah ul Azam. Thank you.